بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کا دن بڑا ایک بدنصیب دن تھا، اس لحاظ سے کہ لگتا تھا کہ پوری ریاست ہل کے رہ گئی ہے، اور اس کا واقعہ کا تعلق اس سے ایک دن پہلے ہونے والے واقعات سے تھا۔ اور ایک دن پہلے جب کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی اور جس بھونڈے انداز سے ہوئی، تو کل ہی میں نے اس کو گرفتاری کے اس پہ ویلاگ میں اس کا ذکر بھی کر دیا تھا، اور کچھ نہ کچھ سرسی اس کے بارے میں تفصیلات بھی دی تھی۔ کل کے ویلاگ میں نے ان کی ساری جو سندھ پولیس پہ بیتی تھی وہ 4-5 فقرے کی ڈیٹیل سی، لیکن دل دہلا دینے والی، کہ آئی جی پولیس کو کس طریقے سے زبردستی گھر سے اٹھایا گیا اور 7:30 بجے ان کو جانے دیا گیا۔ پہلے تو میں حقیقت ہے کہ اپنا تھوڑا سا دکھ جو ہے وہ شیئر کر لوں کہ کراچی پتہ اس کو کس کی نظر لگی ہے۔ پاکستان کے باقی شہر بھی کوئی آئیڈیل کنڈیشن میں ہی نہیں رہ رہے ہیں، جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یا جہاں تک کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ پابندیوں کی صورتحال ہے، سیاسی آزادیوں کی صورتحال ہے۔ لیکن کراچی پہ ایک عجیب و غریب جس کو کہنا چاہیے آصف کا سایہ نظر آتا ہے۔ آج کا دھماکہ جو ہے اس کے بارے میں بندہ کیا کہے، اور وہ دھماکہ ایک بلڈنگ کے اندر ہوا، یہ سمبولک ہے، صرف وہ اسٹیٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے، پھر ایک ایسے موقع پہ کہ جو لا انفورسنگ جو ہمارے پاس اصل میں جو طاقت ہے وہ ہے پولیس، وہ پولیس پوری کی پوری انڈرمائن ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جب آئی جی پہ کے پاس گئے ہوں گے تو ان کو بھی تھوڑا سا طفل تسلی دی ہوگی یا صرف تسلی دی ہوگی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ نے آج ساری پولیس فورس کے جتنے حکام بالا ہیں جنہوں نے کل چھٹی پہ جانے کے لیے درخواستیں دی تھیں، اور ساری پولیس کے نیچے اہلکار تک تھانوں کی طرف واپس چل پڑے تھے، ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ظاہر ان کو یہی یقین دہانی کرنی ہوئی کہ اس کی تحقیقات ہوں گی۔ آرمی چیف نے بھی وعدہ کیا بلاول بھٹو زرداری سے کہ اس کی تحقیقات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم آئے دن اب اسی طرح کی خبریں سنیں گے، کیونکہ جب آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم کولیپس کر رہا ہے تو ہر چیز، چھوٹی چیز جو کہ جیسے دھماکہ جو ہے، تو ہم اس سے بڑے دھماکے دیکھ چکے ہیں، لیکن اس دھماکے کا امپیکٹ اس لیے زیادہ پڑے گا کہ اب پچھلے چند دنوں سے کچھ نہ کچھ ایسی انہونی ہو رہی ہیں یا ایسے تکلیف دہ واقعات ہو رہے ہیں جس سے نبرد آزما ہونا جو تھا وہ ہوا جا سکتا تھا یا نہیں ہوا جا سکتا تھا، لیکن یہ ایسے دھماکے جو تھے ان کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ یہ تکلیف تو ضرور پہنچاتے تھے، لیکن جن حالات میں یہ ہوا ہے وہ حالات خاصے سنگین ہیں۔ پولیس کی جو کل ایک طریقے سے ہڑتال کہہ لیں، اس نے ایک بات تو واضح کر دی کہ پورے پاکستان کے جو باقی صوبوں کی پولیس ہے ان کے لیے بھی طرح مصر ہے، یعنی کہ اب ان کے اوپر بھی اس طرح کی دھونس دھاندلی چلائی گئی تو شاید نتائج اس سے بھی بس نکلیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سے ضرور سبق سیکھے گی، اور یہ جو شتر بے مہار اسٹیبلشمنٹ سویلین میں گھسی ہوئی ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ آرمی چیف صاحب کے بھی نوٹس میں ہوگا، کیونکہ جب یہ ٹرانسلیٹ ہو کے جاتی ہیں، جیسے پولیس کے جو تھانہ کلچر تھا اور جو گن تھا، تو اس میں آئی جی کے پاس اس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو کے نہیں جاتے جس سے ایک عام شہری سفر کر رہا ہوتا ہے۔ بین ہی جو ان کے جو پھیلاؤ ہے آکاش بیل کی طرح، جو پورے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر ان کی پینیٹریشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ضلع لیول پہ، تحصیل لیول پہ، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، تو وہ بالکل ایک آکاش بیل بنی ہوئی ہے کہ اس کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ جڑیں جو ہے نا کئی جگہوں پہ سرایت کر چکی ہیں۔ چنانچہ یہ اس کے اوپر جب تحقیقات کرائیں تو اس کے اوپر بھی ہمارے عسکری اداروں کے جو سربراہ ہیں یا جو سینئرز ہیں ان کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ایک پورے ملک میں جیسے پولیس نے کل ایک بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ وہ کس کے خلاف وہ اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں یا وہ اپنا احتجاج رقم کرا رہے ہیں، نوکری پیشہ آدمی کو زیادہ ہی کچھ اپنی مجبوریوں کی ہوتی ہیں اور زیادہ ہی اس کو پابندی کرنی پڑتی ہے
اپنی نوکری کو سامنے رکھتے ہوئے، تو انہوں نے سب کو بالائے طاق رکھا۔ ایک اور سانحہ یہ ہوا کہ جو وفاقی حکومت ہے عمران خان صاحب وہ ارریلیونٹ ہو گئے۔ کل سے جو واقعات انفولڈ ہوئے ہیں اس میں وفاقی حکومت بالکل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک صبح ٹویٹ بھی کر دی، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ توجہ اپنی طرف توجہ دلاؤ نوٹس تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 دنوں میں سے ہم تو بالکل خبروں میں بھی نہیں ہیں، فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن۔ تو انہوں نے کہا جی پاکستان کا بہت آج بڑی خبر دی کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے اور سفر شروع ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز اچھی ہو رہی ہیں، اور لیکن یہ بیان ان کا میرے خیال میں کوئی پچھلے 2 سالوں میں 2 سالوں میں 12واں بیان ہے کہ ہم پاکستان اب جو ہے بالکل ایک سیدھے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اور وہ سیدھا راستہ تو یہ ہے کہ کبھی انہوں نے اللہ میاں سے مانگا ہی نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ چنانچہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوئی ہوگی، لیکن ایسی بہتری جس میں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ جہاں آپ امپورٹس نہ ہونے دیں اور ملک کا پہیہ رک جائے، بڑی انڈسٹری جو ہے جس کا را میٹیریل اور کئی چیزیں اور ان کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کی تک کی ایل سیز جو ہیں، جو لیٹر آف کریڈٹس ہیں، وہ کئی مہینے سال 2 سال آپ پینڈنگ رکھیں کہ اس مہینے اتنا میں ریلیز کرنا ہے، تو اس میں آپ جو ہے کچھ امپورٹس جو آپ کی اس کے برابر ہو گئی ہیں اور کچھ سرپلس ہو گیا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ اس میں بھی تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں تو کارخانے لگ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم جب ایل سیز کھلاتے ہیں اور باہر پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ اس کے عوض یہاں پہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ کھل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ اس کی پروڈکشن پھر امپلائمنٹ۔ تو چونکہ ان کو اب پاکستان کے 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے اور 50 لاکھ بندوں سے گھر چھیننے ہیں، تو اس میں تو یہ شاید فٹ ہو جائے۔ مجھے صرف امپورٹنٹ بات یہ کرنی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان پہ ہر وقت پہلے بھی ذکر ہوتا رہا اور بعد میں تفصیل ہوتا رہے گا، لیکن آج کا جو بحران ہے وہ اتنا شدید ہے کہ جس کی میں بڑے عرصے سے نشاندہی کر رہا ہوں، اور یہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی آسودگی ملنے لگتی ہے تو یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک کیٹلسٹ بن چکی ہے اس آسودگی کو چھیننے میں، یا ایک ملک کے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ انارکی پھیلانے میں، افراتفری پھیلانے میں ممتو باون ثابت ہو رہی ہے۔ 2-2.5 سال میں لگتا تھا کہ جی میرے لیے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ لمحہ فکریہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ 400 پھیل چکی تھی، اس سے ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ استحکام آ جاتا، اور سیاسی استحکام جب آپ دیتے ہیں نا، پریزیڈنٹ اردوغان کو ماڈل دیتے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہمارے سامنے 30 40 50 70 سال سے آرمی انٹرونشن کے ساتھ ٹرکی ہمارے سامنے تھا، اور ایک پچھلے 17 18 سال سے اردوغان کے اندر ہے $1 بلین تک اکانومی پہنچا دی۔ میرا وہی بیانیہ کہ سیاسی استحکام کی ہے سارے اس کے، تو چنانچہ سیاسی استحکام جیسے ہم ہمیشہ سے جیسے پاکستان بنا ہے اس کے 4-5 سال بعد جو عدم استحکام نصیب بنا وہ آئے دن بڑھتے ہی گیا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن یہ اس جگہ پہنچنا تو تھا، کوئی جتنے پاکستان کے دانش مند تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اسی جگہ ہی پہنچنا ہے، اور جو لوگ جن کے ویسٹ انٹرسٹ تھے ان کو اس لیے فکر نہیں تھی کہ ان کا تو کام یہی تھا۔ اب جو خود بخود یہ چیز آنی تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جب وہ پچھلے 5-6 سال سے ایک نیریٹو بھیج رہے تھے کہ اس ملک کی سیاست میں پیپلز پارٹی کا اور مسلم نون کا کوئی رول نہیں رہ گیا، ان کے جو ترجمان سیاسی ہیں تحریک انصاف میں شیخ رشید جیسے انہی کے بیانیوں کو عام کر رہے تھے، اور ساتھ بڑے جو ان کے اندر ایک فخر تھا، ایک تفاخر تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بیانیوں کو عام کر رہے ہیں، اور بیانی عام کیا ہو رہا تھا کہ جی یہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ وہ تو خیر مشرف نے بھی اس سے پہلے ان سے بڑا خدا تھا، انہیں ایگزائل بھی کیا بے نظیر کو اور نواز شریف کو، اور اس کے بعد دیکھ لیا کہ کیسے جس کو کہنا چاہیے دیوانہ وارفتگی کے ساتھ لوگ جو ہے ان کا رجوع کیا، اور وہی پارٹی دوبارہ آ گئی۔ اب پھر ایک ہوپ بن گئی تھی کہ تیسری پارٹی جو تھی وہ پاکستان میں اپنا مقام پیدا کر رہی تھی، اور یہ اچھی بات تھی کہ تحریک انصاف بھی سیاسی حقیقت کے طور پہ سامنے آئی تھی۔ اب میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ایک فارمولہ ہوگا
کہ وہ کہا کہ پہلے تو ہم ان دونوں پارٹیز کو بالکل ملی میٹ کریں. تو 1.5-2 سال پہلے میں نے عمران خان صاحب کے جو چیف ایڈوائزرز ہیں ان کو میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو، یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کو آپ حوالہ نہ کریں، یہ آپ ہی کے آپ فارغ ہو جائیں گے. اب اس کے 2-3 نقصانات ہوئے ہیں کہ جہاں پہ وہ پارٹیاں ایک کسی سائز کے اندر رہتی، آج وہ ملک کی مقبول ترین پارٹیاں بن رہی ہیں. خصوصاً مسلم لیگ نون تو پنجاب کے اندر دھاک بٹھا چکی ہے. کراچی کے جلسے نے بہرحال پیپلز پارٹی کو اس کو کریڈٹ جائے گا. کوئٹہ میں جب جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اچکزئی صاحب، محمود خان اور اختر مینگل صاحب اور عبد المالک صاحب یہ بلوچی لیڈر تقریریں کریں گے تو کون سا بیانیہ دیں گے، کس حق میں جائے گا؟ پھر جب اس طرح کا بیانیہ آلریڈی ایک بلوچستان کے اندر جو کہ ہمارے لیے مشکلات کا بات ہے، باعث ہے، تو وہاں وہ ابھر کے آئیں گی اور وہ بیانیہ ان کو جس کو کہتے ہیں جلتی پہ تیل کا کام دے گا، تو وہاں سے ایک نئی صورتحال ہوگی. پشاور کا جلسہ ایک نئی بالکل صورتحال پیدا کر دے گا. ملتان کے اندر جہاں پہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے جو وعدے تھے وہ وفا نہ ہو سکے صوبہ بنانے کے، اور جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے پہلے ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی، عمران خان صاحب نے چیک میٹ دیا، احتجاج کیا، پریس کانفرنس کی اگلے دن کہ میں سب کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کروں گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو پہلا لیسن جو ہے، اس سے پہلے بھی کئی دے چکے تھے، لیکن دن دہاڑے جو 4-5 لیسن اسٹیبلشمنٹ کو دیے وہ یہ تھا کہ میں آپ کے ہر امیدوار کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا کروں گا. اگلے دن وہ سارے لوگ عمران خان صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے وہ جو تحریک انصاف کا جھنڈا گلے میں لٹکائے تو وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم تحریک انصاف میں با ملاحظہ ہو کے شریک ہو رہے ہیں. اس سے پہلے سینٹ کا چیئرمین ہوا تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ 1.5-2 سال سے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی شیر و شکر ہے. یہ جھوٹ بولنا علیحدہ بات ہے، قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. مارچ میں مال روڈ کے اوپر جلسہ ہوا جس میں آصف زرداری، عمران خان، طاہر القادری سب نے خطاب کیا اور یہ انتہا تھی. لیکن عمران صاحب کو یہی پتہ تھا کہ میری اپنی تحریک انصاف کے اندر اس بیانیے کو بیچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اسٹیبلشمنٹ جس کا یہ خیال تھا کہ ہم جنرل الیکشن کے بعد جو کولیشن بنے گی وہ تحریک انصاف کی اور پیپلز پارٹی کی بنے گی، اس میں کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی. اور صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ایک فری ہینڈ دیا جائے گا یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوں گی. تو رزلٹ توقع کے مطابق نکلے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے اس سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کو سے علیحدگی کے لیے جو 1.5-2 سال اکٹھے اس کو انڈو کرنے کے لیے وہ ان کی کوششیں سامنے آ رہی تھی. چنانچہ سینٹ کے چیئرمین کے اوپر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. 4 دن پہلے انہوں نے جب یہ بلوچی سینیٹر کا گروپ آیا ان کے ساتھ ملنے کے لیے تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ جی میرے سارے ووٹ آپ کے پاس ہیں، ووٹس ہیں. ہر کو پتہ تھا کہ جو پینل آ رہا ہے وہ مانڈی والا چیئرمین ہے اور جو آج کل ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں یہ وائس چیئرمین ہوں گے. تو عمران خان نے پھر اخبار میں پریس کانفرنس کے ذریعے دیا. تو یہ 2 مثالیں، یہ 3-4 مثالیں اگر میں اور بھی دے دوں تو یہ ایک ہی چیز کریں گی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس طریقے سے نہیں کھل کھیلنے دیا جس کی وہ متوقع تھے کہ عمران خان کے صاحب کے بعد آئیں گے. پھر یہ میں کبھی پورا پروگرام کروں گا کہ بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے کیوں چوز کیا. میرے پاس اس کا پورا ایک بیانیہ ہے اور میں حقائق بتاؤں گا کہ یہ چوز کیا. اور آج بزدار جو ہے وہ ایک جس کو سسٹم جائے بھاڑ میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو جس نے محدود کیا ہوا ہے تو بزدار کی پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ ہے. یہی میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے اپوزیشن کی تحریک سامنے نہ آتی یا ایک ریزالو نہ آتا تو بزدار کو نیب آلموسٹ اریسٹ کر چکی تھی یا کرنے والی تھی، وہ بلا کو اریسٹ کر لینا تھا. چوئنی سگینڈل میں بھی بزدار ہی کو گھیرا گیا تھا تاکہ عمران خان صاحب کو رکھا جائے، بزدار کو نکالا جائے، جس میں فائنلی عمران خان نے وہ رپورٹ جو تھی جس کو ڈسمس کر دیا. اس کے 4-5 توجیہ دے چکے ہیں کہ وہ انکنکلوسیو تھی، یہ تھا کہ وہ پریلیمنری تھی. سارے جھوٹ ہیں. رپورٹ آئی، عمران خان سیکھپا ہوئے، کیبنٹ میں ڈسکشن میں آئی. عمران خان نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اتنے ایسے اسد عمر کو، رزاق داؤد کو، عثمان بردار جو تھے اس میں انڈائٹڈ تھے. چنانچہ ہوا یہ کہ اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب بزدار کو بچا گئے. جب دوسری رپورٹ آئی، اور یہ وہی فیمس واجد ضیاء صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف بڑا باوضو اور بڑی دل جمعی کے ساتھ وہ 10 والیومز تیار کرائے تھے. تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگوں کے ساروں کے ڈانڈے جو ہیں کہاں تک جاتے ہیں اور کہاں شروع میں ہی کن کے ہاتھ میں تھے.
جو بزدار کو عمران خان صاحب پھر بھی نہ بچا سکتے، نواز شریف صاحب نے وہ جو سپیس عمران خان صاحب بزدار کے تھرو شہید جمہوریت بن کے لینا چاہتے تھے، مجھے بالکل وثوق سے کہتا ہوں اور میں اندر سے یقین کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کو سب سے زیادہ اپنی پاپولیرٹی کے نیچے جانے کا کام ہے۔ ان کو وزارت اعلیٰ، وزارت عظمیٰ جو ہے اب اس کی کوئی طلب نہیں ہے، ان کو جو یہ طلب ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے جو پچھلے 40-45 سال سے وہ کرکٹ کے زمانے سے انجوائے کرتے آئے تھے، وہ جو ہے وہ تحقیق ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ الیکشن کیمپین کرنا بھی ان لوگوں کے لیے مشکل ہو، تحریک انصاف کینڈیڈیٹس ہیں، باوجود ہے کہ ان کا ایک کور جو ہے ڈائی ہارڈس کا بہت موجود ہے اور وہ تھوڑا نہیں اچھا خاصا ہے، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب پانسا بدلتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو سبق مل گیا تھا۔ اب بات میں جو کنکلوڈ کروں تو جو کہنا میں کیا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس لڑائی میں ونر ہیں۔ یہ میں نے 2018 میں اپنے دوستوں کو 2017 میں بتایا تھا، مسلم لیگ کے بھی جو بڑے قومی رہنما تھے ان سے میری انٹریکشن ہوتا رہا تو یہی بتاتا رہا۔ یہ بات میں نے اپنے سارے جو دوست میرے سینئرز ہیں میڈیا کے، ان کے اکثر کہتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل پاکستان میں سب سے زیادہ جس کو یہ سیٹل کر کے جائیں گے، جو یہ خراب کریں گے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور یہ جو واقعات ہیں جس کے اندر انہوں نے بالکل ایک، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کراچی کی ایف آئی آر یا لاہور شاہ درہ کی بغاوت کی ایف آئی آر جو ہیں، یہ عمران خان صاحب نے اس میں رکاوٹ بنے ہوں گے، یا لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو ہوا دینے میں اور اپوزیشن سے کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دلانے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اپوزیشن کو برا بھلا کہنے میں، اس کے اندر جو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ نے یہ چیز خود اختیار کی تھی اپنی مرضی سے کہ 2014 سے وہ نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وجوہات نہیں سمجھ آتی، وہ نواز شریف اور زرداری کو سیاست سے باہر کرنا چاہتے تھے، مریم کو باہر کرنا چاہتے تھے، وجوہات نہیں پتہ سوائے اس کے کہ وہ ایک کرزمیٹک پاپولر لیڈرز ہیں۔ اور ہمیشہ بتایا کہ جو لیڈر جو ہے جس کی سپورٹ پبلک میں موجود ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے بلاول ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، ان کو آپ زیرو نہیں کر سکتے۔ الطاف حسین سے جو آپ کو طرح میں سے ملی ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، وہ بھی کبھی ڈسکس کر لیں گے کہ الطاف حسین کو آپ نہیں کر سکے 20-25 سال، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سینوں پہ مونگ ڈال کے تو وہ یہ سارے کام کرتا رہا۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے جو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹکرایا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی تمنا ان کو ہمیشہ سے تھی۔ وہ کبھی کسی آپریشن کے حق میں نہیں رہے تھے، سوات آپریشن کے وہ بھرملا بھی اظہار کر رہے تھے، ضرب جس کو کہنا چاہیے ضرب عزم کے وہ ہمیشہ سے خلاف تھے۔ یہ تو خود ایک لے کے گئے تھے جلوس ٹانگ کی طرف اور جنوبی وزیرستان کی طرف، اس میں میں بھی شریک تھا، گو کے وہ اندر شامل نہیں ہو سکے تھے، وہاں تک نہیں جا سکے تھے، ٹانگ سے ہی واپس آ گئے تھے، جو کے پی پروونس کی اس وقت جو حد ہے ٹرائبل ایریا میں پوری طرح داخل نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج کو نکلوانا وہاں سے، اور یہ امریکیوں کو بھی یہی ایجنڈا تھا اور ہے۔ اور اس کے بعد ڈرون حمل کو رکوانا، جو کہ اس کے اندر یہی پتہ تھا کہ 2-3 مہینے پہلے یہ ابو دھابی میں ایک جو ہمارے جنرل پاشا صاحب کے اور ان کا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا امریکیوں کے درمیان کہ ہم ڈرون کرتے رہیں گے، اور انہوں نے کہا تھا، اور یہ عمران خان صاحب بھی جلسوں میں بتاتے تھے کہ انہوں نے ہماری عسکری قیادت امریکیوں کو کہا کہ آپ ڈرون مارتے جائیں، ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ وہ لڑائی جو ہے نا سندھ پولیس کی طرف سے اسے ایک ہی سگنل بھیجا ہے کہ ریاست پاکستان ٹوٹل کولیپس کر چکی ہے۔ اب کوئی نہیں جاننا چاہتا، اور وہی اسی طریقے دیکھنا چاہتا ہے جو 16 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لڑیں گے، ہم پورے پاکستان، ہم بازاروں میں، اور پورا حوصلہ بلند کر رہے تھے لڑائی کی طرف سے۔ ایک بارڈر پہ اگر ہم جنگ ہارے ہیں تو ہم ہمیں پوری شکستیں کئی جنگوں میں ہم جیتیں گے۔ اور چند گھنٹوں بعد جنرل نیائی صاحب وہ اس پہ سائن کر رہے تھے سرنڈر کے ڈاکومنٹس پہ، اور بڑا ہیوملیٹنگ سرنڈر تھا، جو بعد میں ہمارے جو سینئر فوج جنرل نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے سرنڈر نہیں کرنا، آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے سیز فائر کرا کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو اس لیے ہوئی نا کہ اس سے ہم سبق سیکھیں، اور پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں تاریخ کا ایک ہی سبق ہے، اور خصوصاً جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ازبر کر رکھا ہے
کہ اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھنا. اب کچھ چیزیں وہ نہیں کرنا چاہتے، ان کو کرنی پڑ رہی ہیں. جو اس طریقے سے صفدر صاحب کی گرفتاری کے اوپر جو سکینڈل ہوئے، جو سکیم ہوئے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یا اس پہ مٹی ڈال دی جائے گی؟ حضور کتنے دشمن اس ملک میں ہمارے ہیں، اس پیارے وطن کے اتنے دشمن ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اکثر میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کی مخالفت جو ہے فوج کے یا پاکستان کے اس بیانی کے بارے میں اور ہے، میری وجوہات کچھ اور ہیں. مجھے ٹوٹ کے محبت ہے اس پاکستان سے اور اس پاکستانی خدمت کرنے والوں سے. سیاسی طور پہ میرا سٹینڈ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک نہ ہو، اس میں لگے ہر ایک اپنا اپنا سٹینڈ ہے، اس میں سکم ہو، لیکن اس سٹینڈ میں یہ نہیں پسند فرماتا ہوں، اور کوئی بھی نہیں پسند فرماتا کوئی بندہ بھی، کہ اس کے سیاسی مخالف کو ایک جو ہے پاکستان کی سب سے قوت رکھنے والی مشینری سپورٹ کرے. بس میں کیا اس پہ نوحہ اور بیان کروں اور کیا گریہ زاری کروں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ ہم ادارے مضبوط کریں گے، ہمارے پاس 2 ہی ادارے رہ گئے تھے جو کہ ایک تو بہت مضبوط تھا، افواج پاکستان، اور دوسرا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ بیچارہ کسی کو آپ فائل دکھا دیں، جو شوکت صدیقی کو نہیں پروٹیکٹ کر سکا، جو قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکا، جو پوری طریقے سے پورا کمر کس کے کمر باندھ کے ثاقب نثار صاحب نے مسلم نون کے خلاف الیکشن کیمپین چلائی، اس کے بعد یہ ساری چیزیں 2-3 سال کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ادارہ جو تھا آلریڈی اس کے اندر پھر نظریہ ضرورت کا پورا ہمارا ریکارڈ ہے جو کئی دفعہ دفنا چکے ہیں، کئی دفعہ ابھر کے پھر دوبارہ سامنے آئے. اب اتنی مختصر ہے کہ وہ چیز جس کا مجھے خدشہ تھا، جس کا میں برملا جا کہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ گیم نکل گئی ہے، یہ واقعہ جو ہے کراچی والا واقعہ، یہ اس پہ آج سکون آ جائے گا، ساری چیزیں آ جائیں گی. اس سے آگے کوئی بندہ لڑ نہیں سکتا. لیکن جو یہ اثرات مرتب کر کے گیا ہے، ایک کینسرس جو آلریڈی پاکستان کے اندر کینسر داخل ہو چکی تھی، اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگا. اب واچ کریں کہ اگلی طرف سے کہاں سے آپ یہ ریاست پاکستان کے خلاف وار ہوگا. آئین پاکستان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئیں، جس طریقے سے ایک اتنی بڑی فورس کو، پوری فورس کو اس کے سربراہ سمیت بے عزت کیا گیا. جبکہ میں کہتا ہوں کہ ایک آرمی چیف بھی 22 گریڈ کا ہوتا ہے میرے نزدیک، میرا خیال ہے، اور کیونکہ اس سے اوپر تو پھر اسٹیٹ منسٹرز ہوتے ہیں اور جس کو کہنا چاہیے کہ منسٹرز ہوتے ہیں اور وزیر اعظم ہوتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ آئی جی پولیس گریڈ 22 میں ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے گریڈ 22 کے جو وزارت داخلہ کے لوگ ہیں، یہ ہر جگہ اس کے نیچے ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری کے نیچے ہوتے ہیں انتظامی طور پہ، اور چیف منسٹر کے نیچے ہوتے ہیں. جبکہ فوجی جو چیف ہے ٹیکنیکلی وہ وزارت دفاع کے جو سیکرٹری ہیں اس کے نیچے ہوتا ہے. یہ تو ایک ایسی حیثیت ہے کہ جو ہم کاغذوں میں ہم نے لکھی ہوئی ہے. پھر منسٹر ڈیفنس آتے ہیں، پھر پرائم منسٹر آتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب جو ہے آرمی چیف کو باوجود ہے کہ حکومتیں ہماری اتنی نالائق نہیں ہیں بقول اسٹیبلشمنٹ کے، اور عمران خان صاحب نے اور ستیہ ناش کر دیا، تو ان کو خود اپنے ہاتھ میں لینا پڑا. خصوصاً فورن ڈگنیٹیز جو ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے برابری کے اصولوں پہ آرمی چیف صاحب کو ملتے ہیں، اور ملنا بھی چاہیے کیونکہ جو حالات ہیں ہمارے، اور وزیر اعظم کو بھی ملتے ہیں. تو میں بہرحال عمران خان صاحب، آپ کے اندر کیا ہے، آپ پاکستان کا کتنا اچھا سوچ رہے ہیں، آپ کے اندر اس معاملے میں شاید حماقت بھی ہو. لڑنے والے معاملے میں آپ بہت تیز ہیں، ترار ہیں، چلاک ہیں، وہ آپ بالکل صحیح، آپ کی جنگ جا رہی ہے. آپ نے کہا تھا میں ایک ایک رو لوں گا، ایک ایک رو رہے، لیکن وجہ وہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی کمزور ہو کے رو رہے ہیں، وہ یہ ریاست پاکستان کو دے کے رو رہے ہیں. نواز شریف جب پھٹ پڑے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ ان کو کوئی کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہی کہنا چاہیے تھا. اب وہ کراچی کے جلسے میں نہیں آئے، تھوڑی آسودگی ہو گئی. آپ لوگوں نے اتنا زچ کیا کہ جی وہ پیپلز پارٹی نے نہیں کرنے دی فلاں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف نے طے کیا ہوتا ہے کہ اگلا وہ لاہور میں کریں گے، اب وہ کوئٹہ کے جلسے میں بھی آئیں گے. اور اگر کوئٹہ کے جلسے میں نواز شریف آئیں، جو کہ میرا نہیں خیال کہ شروع میں ان کی کوئی پلاننگ ہوگی، کہ نواز شریف صاحب نے حتمی طور پہ کہا تھا کہ میں لاہور کے بعد آخری جلسے میں آپ کو میسر ہوں.
کیونکہ جو میں نے کہنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ نے وہ یہ کرنے کا کام ہے. تو کوئٹہ کے جلسے میں ظاہر ہے جو ان کی 4 تقریر میں آخری تقریر پہلی سے بہت سخت تھی تو 5ویں تقریر ہو سکے اسی بھی سخت ہو. یہ ضمنی باتیں ہیں، یہ تو چلو ایک لڑائی لڑی ہوئی ہے، اس میں کون حاوی آتا ہے کون نہیں آتا ہے، ریاست پاکستان کیا بنتا ہے. لیکن ریاست پاکستان کے لیے جو امیڈیٹ خطرہ ہے کہ ہمارا جو پورا پولیس کا جو ادارہ ہے وہ سنک کر گیا ہے. اور جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو تو اس کی کوکھ سے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اقتصادی بدحالی نے جنم لینا ہوتا ہے. اور اقتصادی بدحالی کے ساتھ اگر گورننس فیلیئر ہو جائے، اگر انتظامی ڈھانچہ جو ہے دھڑام سے گرے تو سانحہ 1971 ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.